صفحہ نمبر 211 مجید امجد، ولادت 1914، وفات 1974۔ مجید امجد جنگ میں پیدا ہوئے پنجاب۔ ابتدا میں فارسی اور عربی کی تعلیم اپنے نانا نور محمد سے حاصل کی۔ انہوں نے BA تک تعلیم کی اور پھر راشٹری کے محکمے سے منسلک ہو گئے۔ تمام عمر اسی محکمے میں ملازمت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایک نیم سرکاری رسالے عروج کے بھی مدیر رہے۔ مجید امجد کی زندگی انتہائی پریشان کن اور تنگی سے بسر ہوئی۔ وہ ساری زندگی مختلف مسائل کا شکار ہوئے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ اور دھیما پن تھا۔ مجید امجد کا نام ادبی حلقوں میں نہایت احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن ملازمت کے سلسلے میں ساہیوال میں زیادہ تر مقیم رہنے اور طبعی درویشی کی وجہ سے انہیں عوامی سطح پر زیادہ پذیرائی حاصل نہ مل سکی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ شہر کے ہنگاموں سے دور کھلے آسمان تلے گزارنے کی وجہ سے ان کی شاعری کو ایک عرضی بنیاد ملی۔ ان کی شاعری کا پس منظر زمین اور زمین کی محبت ہے۔ ان کو اصل شہرت ان کی وفات کے بعد ملی۔ مجید امجد نے کم عمری ہی سے شاعری شروع کی تھی۔ گرزویا تقریباً شعراء کی اٹول کم عمر شاعر جنہوں نے کم زندگی میں شاعری شروع کی تھی، اس کا نام جون ایلیا، 8 سال کی عمر میں۔ جون ایلیا نے کتنے سال کی عمر میں شاعری شروع کی تھی؟ 8 سال کی عمر میں۔ ہاں، بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے، چونکہ ان کی ساری زندگی حزن و یاس اور پریشانی میں بسر ہوئی، اس لیے ان کی شاعری میں بھی دل گرفتگی کی فضا ملتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف ذاتی کرب کو شاعری کا موضوع بنایا، بلکہ زندگی کو بھی ایک وسیع و تناظر میں دیکھتے رہے۔ لہذا جب وہ عصری مسائل کو شاعری کا پیکر عطا کرتے ہیں تو وہ انفرادی ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی رنگ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہیئت کے تجربے بھی کیے اور اردو نظم کو نئے انداز اور آہنگ سے روشناس کرایا۔ مجموعہ کلام شب رفتہ تاق ابد انگنت سورج، نفیر عمل کی فریاد ہو۔ اس نظم میں جناب مجید امجد صاحب نے قوم کے نوجوان طبقے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے قوم کے نوجوان طبقے، آپ کب تک مایوسیوں کی دلدل میں پھنسے رہو گے؟ اس لیے ان مایوسیوں کی دلدل سے آپ کو نکل کر باہر آنا چاہیے اور بڑھ کے کچھ کام کرنا چاہیے۔ مطلب گلے شکوے کرنے سے بہتر کیا ہے کہ بندہ بڑھ کر کچھ کام کرے۔ دارے نظم چکم دے مرکزی خیال نہالہ کا، اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس نظم میں جناب مجید امجد صاحب نے قوم کے نوجوان طبقے کو مخاطب کرتے فرمایا ہے کہ ایک قوم کے نوجوان طبقے، آپ نے کب تک اپنی سوچ کی ناکامی پر ماتم کرتے رہنا ہے؟ آپ نے کب تک تقدیر کی خرابی کا رونا روتا رہنا ہے؟ اس لیے آپ نے بڑھ کر کچھ کام کرنا ہے۔ کام کرنے کے سلسلے میں آپ کے سامنے جتنی بھی مشاکل آئے، تکالیف آئے، مصائب آئے، آپ نے ان تکالیف، ان مصائب، ان مشاکل سے گھبرانا نہیں ہے اور ہر حالت میں آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ بس یہ ہے اس نظم کا مرکزی خیال۔ آؤ کب تک گلا بھی شکوا تھا، شومی تقدیر کی خرابی، کب تک ماتم ناکامی تدبیر سوچ بچار کی ناکامی، کب تک شیون وچی واویلا جو بھی مظالم تھا او پلک پیر چکم دے بچی بوڑھا آسمان، کب تک شکوہ بے موری ایام کرے، بے موری ایام وقت کی بے وفائی، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے۔ آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، برباد خزان جس کو خزان نے برباد کیا ہے۔ آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، شبستان وی رات تھا، شبستان وطن کی راتیں، مرکز نالا پریابت وی شیون واویلت ہوئی، دبستان تاس تماویل زویا، دبستان اصل میں تھا دبیرستان۔ کثرت استعمال کی وجہ سے را اور یا ساقط ہوئے، کیا رہ گیا؟ دبستان۔ دبستان کا معنی ہے مدرسہ، اسکول۔ چارہ ہے وقت ہے، چارہ بھی علاج تھا، اور علاج کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ چارہ کہتے ہیں علاج کو، اور علاج کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ چارہ ساز۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ تو چارہ ساز کیا معنی ہے؟ علاج کرنے والا، اور چارہ علاج تو وہی۔ درد دل کا درد مطلب تنا مراد تنا بے چینی دا،
نوجوانہ آؤ بھی کام کرے، آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کرے، آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کرے، آؤ کچھ پیروی مسل کی فرحاد کرے۔ پیروی مسل کی فرحاد ایک مشہور سنگ تراش تھا، پتہ پوچھے لگا دا یو مشہور سنگ تراش ہو جو ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی بیوی شیرین پر عاشق تھا، جس نے اس کی محبت میں دو مشہور سوراخ نکالے تھے پہاڑ میں سے، ایک کا نام تھا کوہکن اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ بے ستون۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ کوہکن بے ستون کیا ہے؟ یہ سب عشق کی زور آزمائی ہے، لکھت رکعہ لکھ گئے دفتر، عشق نے بات کیا بڑائی ہے۔ نو دا فرحاد جو ہے تا مخکې ما ویلي وو چې دو د بادشاہ خسرو پرویز د ایران بادشاہ د ښځې سره چې کوم دی محبت وہ اور بادشاہ کا شرط طائق ہو کہ اگر تم اس پہاڑ پر سے ایک سوراخ نکال لو اور پھر اس میں دودھ کی نہر نکال لو، تب جا کے میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر آپ سے رشتہ کرنے پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ چکلا اگر سوریوں کا رشتہ وہ واپس بادشاہ خاطر آوے تو بادشاہ نے اسے کہا کہ یہ تو پھر سے بنا ہوا تھا، میں اس کو نہیں مانتا، تم کیا کرو دوسرا نکال لو۔ واپس چکم دے دو لڑو التکی بل سوریوں کا نستو واپس چکل راغے بادشاہ خسرو پرویز خواتا تو دویم سرنگ دے استون بعد بادشاہ خسرو پرویز کی بیوی وفات پا چکی تھی، اس لیے اس نے صدمے میں آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑی سی پتھر پڑی تھی، اس پر اپنے سر کو دے مارا اور خودکشی کر لی۔ نہ وہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے ضرور۔ آوا نہ بادشاہ تو بخپلے بھی بادشاہ پرویز نے سے کہا کہ اس کی بیوی وفات پا چکی ہے اور سچی میں مر چکی تھی۔ خواہ چاہیے تو یہ تھے کہ وہ اس بات کی تصدیق کر لیتے کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہی ہے۔ ہاں چلو آگے آؤ۔ آج ایک ہنگامہ سے آج جہاں میں برپا قائم، آج بائی سگے بائی کے خون کا پیاسا، آج ڈھونڈے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا، آؤ اس جنس گرامایا کو جنسی گرامایا نہایت بے بہا اور قیمتی چیز کو پھر عام کرے۔ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے۔ جام جم بجی تاؤ تمخ کی ماویلیو کچھ باتیں مشہور ہے، ایک کا نام ہے تخت جمشید، ایک کا نام ہے جامع جمشید، ایک کا نام ہے سولت رے، ایک کا نام ہے حشمت روم اور دوسری ہے شانکئی۔ تا 5 باتیں ہم اس کو مسلسل اشعار میں سنتے رہتے ہیں۔ جامع جم جس کے بارے میں مشہور یہ تھا، آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، روم زندہ شہر روم مردہ شہر، کہ وہاں پر ایک جام پڑی تھی جامع جمشید کے نام سے مشہور تھی، کہ جس کے اندر جو بھی بادشاہ دیکھ لیتا اس بادشاہ کو اپنی سلطنت کی اتار چڑھاؤ نظر آ جاتی۔ سائلنٹ امیر صاحب بس کیا لگا نو جامع جمشید چکم دے اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ بس کی کم بادشاہ ہم گوری اگر چکم دے تخپل بادشاہت دا مستقبل اتار اور چڑھاؤ چکم دے پر نظر راضی۔ جامع جمشید تخت جمشید کے پاس پڑی ہوئی ایک جام تھی، اس کے بارے میں کچھ اس طرح مشہور ہے۔ ٹھیک ہے لگا۔ اور شوکت کے ایران کے بادشاہ کا لقب تھا، جس طرح کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کو پاکستان کے بادشاہ کو صدر یا وزیر اعظم کہتے ہیں، انڈیا کے بادشاہ کو پردھان منتری اور امریکہ کے بادشاہ کو پرائم منسٹر اور اس طرح سعودیہ کے بادشاہ کو شاہ کے الفاظ سے پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح اس وقت ایران کے بادشاہ کو کئی کے لفظ سے پکارا جاتا تھا، جس طرح کہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں برملا طور پر کئی جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ شان کئی سے مراد ایرانی سلطنت بادشاہ سلطنت کا سلسلہ۔ ٹھیک ہے لگا۔ نداوی چی شوکت کے ایران کے بادشاہ کا لقب، حشمت روم کی رعب اور دبدبہ، سولت رے ایران کے مشہور خاندان رے کا رعب، رے اور خاندان ہو تو ایران کے بات کہتے جو ہے ہم جواں ہیں تو یہاں کی کسی چیز سے نہ ڈرے، ہم جواں ہیں تو نہ کچھ خدش عالم کرے۔ خدش عالم دا مصیبت سے ڈرنا، خدشہ بھی ڈرتا اور عالم دا عالم جمع دا ٹیشن جو او بھی کام کرے۔ رشتہ مکریا توڑ بھی دے، کاسہ حرص و ہوا پوڑ بھی دے، اپنی طرفہ ادا طرفہ عجیب ادا چوڑ بھی دے، آؤ کچھ کام کرے، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے۔ ماخوذ از یا شب رفتہ یا روز رفتہ، دو کتابیں رہی غالباً شب رفتہ صحیح دکھا لگا۔ سوال نمبر 1 ہو نظم مرکزی نفیر عمل کا مرکزی خیال۔ نظم نفیر عمل کا مرکزی خیال یہ ہے
کہ اس نظم میں جناب مجید امجد صاحب نے بڑے احسن انداز میں قوم کے نوجوان طبقے کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے میرے قوم کے نوجوان طبقے، آپ نے حالات سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ حالات کے جم کر مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے راستے میں آپ کو جتنی بھی مشاکل سامنے آئی، آپ تمام مشاکل اور رکاوٹوں کو جوتے کے نوک پر رکھ کر آگے بڑھنا ہے اور کچھ کام کرنا ہے۔ مطلب نن سبا خلق عام طور بچی اغدو احساس کمتری شکار شوی دی، مطلب نکی کی بس نہ کامیابی گما نہ چکم دے سکس کی گما تو آگے نہ خبر دادا کہ انسان بڑھ کر کچھ کام کرے اور ٹرائی اگین۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جب آپ لوگ ہارے تو اب تم لوگ نہیں ہارے، لیکن جب آپ لوگوں نے اپنی ہار کو خود مان لیا تب تم ہارے۔ تا یاد ساتھ زویا چکل انسان بیلی دنگتا بیلی دی خو چکل تخپل بیلات پخپلو منی لگا تو تیمور لنگ بارا کیا وہ شروع واقعہ رہا اور زیبانی وہ بار بار حملہ کر رہا تھا لیکن وہ جگہ پتہ نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ مکمل ناامید ہو کر مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے چمٹی دیکھی کہ چھوٹے سے گڑے میں وہ گر چکی تھی، وہ باہر بار بار نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور بار بار وہ اندر گر رہی تھی۔ تیمور لنگ اس کو دیکھ رہا تھا۔ بالآخر 3 4 5 دفعہ کوشش کرنے کے بعد وہ چمٹی کامیاب ہو گئی، باہر نکل آئی۔ تو پھر تیمور لنگ نے کہا کہ نہیں بھائی میں بھی اس طرح کروں گا، دوبارہ حملہ کروں گا، سبارہ کروں گا۔ دیکھ مونگ تو دا درست زویا چی ہتھیار ارتاوہل ندی پکار بلکہ تر کوشش پکار دے تر آخر وقت پورے۔ سمجھ گئے بیٹا؟ خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھے دجزیل مرکبات کی معانی لکھے۔ نفیر عمل کے پہلے بند میں شاعر نے نوجوان طبقے کو کیا نوجوان وطن کو عمل کا درس دیا، کن الفاظ میں درس دیا ہے؟ خواہ لگا اس نظم میں استعمال ہونے والے تلمیحات کی نشاندہی کرے۔ تلمیح، صنعت تلمیح کیسے کہتے ہیں؟ اشعار میں کسی معروف تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تلمیح۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس نظم میں تقریباً 4 جگہ تلمیحات استعمال ہوئی ہے۔ کتنی جگہ؟ 4۔ نمبر 1 پیروی مسئلے کے فرحات، اس میں فرحات سنگ تراش کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا نمبر جام جم، حشمت روم، سہولت رے او بلو شان کئی، ٹھیک ہے لگا؟ دا پنسے شکم دے، یہ 5 جگہ یہ تلمیحات استعمال ہوئی ہے۔ تلمیح اشعار میں کسی معروف واقعے کی طرف اشارہ کرنا، جیسے کہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہم دور سے کرتے ہیں دیدار صنم کا، موسیٰ کی طرح طور پہ جایا نہیں کرتے۔ تو اس واقعے میں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ اسی طرح ہمیشہ حسن لیلا کو نگاہ قیس سے دیکھو، محبوب جس کا بھی ہوتا ہے جیسا بھی ہوتا ہے لاجواب ہوتا ہے۔ اس میں قیس بن عامر مجنون کے واقعے کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ اسی طرح کوہکن بے ستون کیا ہے؟ یہ سب عشق کی زور آزمائی ہے، اس میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اشعار، غالب وزیب و خوار ہو، دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں، بہادر شاہ ظفر کے واقعے کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ جہاں دربار ہو شاہوں کا، مصاحب ہو پراز، وہاں غالب کے طرفدار نے کیا بولنا ہے، اس میں بھی غالب کے واقعے کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، تو اس میں آدم علیہ السلام کی واقعی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ پشت میں چند اشعار، ستاپ عشق سمدکار شما جانانا، اولوی شاعر و قلمکار شما جانانا، بیا بزہم دا منصور منتی آدیگم، ستاپ عشق کو بدار شما جانانا۔ دا اے منصور خلاج واقعی دا چکم دے بچی اگا اشارہ دا پدی پوچھنے لگا تو دخ کشانتی ازمائے کلام دی مجنون اکڑی دا سہرا سر خبری، بیائی نصیب شد لیلا سر خبری، نو کچر تو ہم دا لیلا سر خبری کول غواری، لاول اکڑ سہرا سر خبری۔ نو اس میں مجنون کے واقعے کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ نو اشعار میں کسی معروف واقعے کی طرف اشارہ کرنا صنعتی تلمیح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے لگا؟ شاعر کے مطابق نوجوانوں کو کس چیز سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے؟ شاعر کے مطابق نوجوان طبقے کو دنیا کے کسی چیز سے بھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، خواہ ان کے سامنے جام جم آئے یا حشمت روم، سہولت رے آئے یا شان کئی۔
عبداللہ جواب کو سمجھ گئے آپ لوگوں؟ عثمانہ، موسیٰ، ننگیالا، پوش کا نبی دو نوجوان تبقیرہ دا سنہ یہ نظر پکار پاس ہوا ہے تو عبداللہ نوجوان طبقے کو کس چیز سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے؟ دنیا کی کسی بھی چیز سے خوفزدہ خواہ ان کے سامنے حشبت جامع جمع آئے یا حشبت روم سہولت یہ آئے یا شان کئی، ان کے سامنے جو بھی آئے ان تمام رکاوٹوں اور مصائب کو جوتی کے نوک پر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ سمجھ پہ گیا لگا؟ چلو آگے چلو تھینک یو۔ مخمس جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہو، ٹھیک ہے لگا؟ ہاں اس الگ مجھے کو تشریح دہا لگا؟ یس ہاں آؤ کب تلک بس لگا تشریح کو حضور آؤ کب تک گلا شو میں تقدیر کرے، کب تلک ماتم ناکام تدبیر کرے، کب تلک شیون جوری پر پینے کرے، کب تلک شکوہ بہموری ایام کرے، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے۔ اس بند میں شاعر جناب مجید امجد صاحب قوم کے نوجوان طبقے کو مخاطب کرتے فرماتے کہ اے میرے قوم کے نوجوان طبقے، آپ نے کب تک تقدیر کی خرابی کا رونا روتے رہنا ہے؟ آپ نے کب تک اپنی سوچ و وچار کی ناکامی پر ماتم کرتے رہنا ہے؟ آپ نے کب تک تقدیر کی خرابی کا رونا روتے رہنا ہے؟ اے قوم کے نوجوان آگے بڑھ کر کچھ کام کرو۔ مطلب اس طرح روتے رہنے سے، اسی طرح ماتم کرنے سے، اسی طرح تقدیر کی خرابی کا بار بار دہرانے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ آپ لوگوں نے بڑھ کر آگے کچھ کام کرنا ہے۔ موسیٰ سمجھ گئے؟ ہاں آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، مرکز نالا و شیون ہے دبستان وطن، وقت ہے چارہ دل درد ناکام کرے، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے۔ خواہ اس بند میں شاعر جناب مجید امجد صاحب قوم کے نوجوان طبقے کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں کہ اے میرے قوم کے نوجوان طبقے، آپ کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج وطن کی چمن برباد ہو چکی ہے، اسی طرح وطن کی راتیں وہ روشنی سے محروم ہے، اور وہ جگہ جہاں سے امید کی درس ملا کرتی تھی آج انہی جگہوں سے فریاد اور واویلا کی صدائیں نکلتی ہے۔ اسی لیے میرے نوجوان طبقے، آپ لوگوں نے بڑھ کر کام کرنا ہے۔ مطلب اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے آپ نے آنے والے وقت کا انتظار میں نہیں بیٹھنا، بلکہ خود کچھ کرنا ہے، بلکہ خود کچھ کرنا ہے۔ آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آداب آباد کرے، آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کرے، آؤ کچھ پیروی مسلک پر ہاتھ کرے، یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کرے، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے۔ اس بند میں شاعر جناب مجید امجد صاحب قوم کے نوجوان طبقے کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں کہ اے میرے قوم کے نوجوان طبقے، آج عمل کی ناپیدگی کی وجہ سے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے بستیوں کی بستیاں برباد پڑی ہے، اسی طرح لوگ پرانی باتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اے میرے نوجوان طبقے، وفا کے میدان میں بیٹھ کر آرام کرنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ آپ لوگوں نے وفا کے میدان میں فرحات کی مسلک کی پیروی کرنی ہے، جس طرح کہ فرحات نے وفا کے میدان میں ایک مطلب سوراخ نکالا، ایک تالاب اور ایک دریا، ایک دودھ کی نہر نکالی، اسی طرح ہم نے بھی وفا کے میدان میں آگے بڑھ کر کچھ کام کرنا ہے۔ اس لیے ایک قوم کے نوجوان طبقے، آپ نے بیٹھ کر آرام نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ہر حالت میں آگے بڑھنا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ پوچھ رہے کہ نبی آسان دیکھا نا عثمانہ مخزو ایک ہنگامہ سے ہے آج جہاں میں برپا، آج بائی سگے بائی کے خون کا پیاسا، آج ڈھونڈے سے نہیں ملت زمانے میں وفا، آؤ اس جنس کرامائے کو پھر عام کرے، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے۔ اس بند میں شاعر جناب مجید امجد صاحب قوم کے نوجوان طبقے کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے قوم کے نوجوان طبقے، آج پوری دنیا میں کام کی ناپیدگی کی وجہ سے، کام نہ کرنے کی وجہ سے ایک خود غرضی کا ماحول بن چکا ہے، پوری دنیا میں ایک ہنگامہ سے برپا ہے،
آج بھائی اپنے سگے بھائی کا خون کا پیاسا ہے. پوری دنیا میں اگر چراغ لے کر دیکھو تو آپ کو وفا نامی کوئی چیز ہو نہیں ملے گی. اس لیے اے میرے نوجوان طبقے، ہم نے بڑھ کر کام کرنا ہے اور پوری دنیا میں اس وفا کو عام کرنا ہے. اس پوری دنیا میں وفا کو عام کرنا ہے. مطلب نن سبا خلق چکم دی بچی اغا لستونے ورکی او لاس ترستکی پدی پوش بعض اوقات تاثر لاس او غالت والے ملاوی جگہ سچ فراز ہوئی تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو پراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو پراز، دوستو ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. پدی پوش لگا نو نیت کو دیکھنی چاہیے. اور وفا نامی چیز اب پوری دنیا میں نہیں ہے. شاہ خبر دس ہویا تقریباً رور تو خود غرض ہے تردیه د خزي د خاوند رشتہ اغم په غرض باندې را پدې پوښ لکه دا خود غرضی دا چې کوم دی بچی مناسب نه را بلکې اخلاص تقدل پکار دي زویا او دا رنګ چې کوم د بل انسان مدد کول پکار دي. لکه علامہ اقبال وی خدا کے بندے تو ہے ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تیروی خو ژوندون ځان د پاره ارڅوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. په دې پوه شو لکه جامع جمز نه ډرې شوکت کیس نه ډرې حشمت روم او سہولت ریس عثمان ارسلان زویا سائلنٹ. اس بند میں شہیر اس بند میں شاعر جناب مجید امجد صاحب قوم کے نوجوان طبقے کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں کہ اے میرے قوم کے نوجوان طبقے، آپ نے ہر حالت میں کام کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. آپ کے سامنے جتنی بھی رکاوٹیں آئے آپ نے ان رکاوٹ کو اپنی خاطر میں نہیں لانا بلکہ آپ نے ہر حالت میں آگے بڑھ کر کام کرنا ہے. خواہ آپ کے سامنے جمشید آئے یا شوکتی کے، آپ کے سامنے حشمتی روم آئے یا سہولتی رے، ہم جب نوجوان ہیں تو ہمیں اس دنیا کے کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے. ولید پوش نزویا آسان دے ہاں رشتہ مکروریا توڑ بھی دے کاسے حرص و ہوا پوڑ بھی دے اپنی ترپ عدا طرفہ عدا چوڑ بھی دے آؤ کچھ کام کرے نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے. اس بند میں شاعر جناب مجید امجد صاحب قوم کے نوجوان طبقے کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے قوم کے نوجوان طبقے، اور لوگوں کی طرح ہم نے اپنے دل میں مکر ریا نہیں لانی بلکہ مکر اور ریا کو دور پھینکنا ہے اور خواہشات اور حرص جیسی موذی امراض کو اپنے دل سے نکال لینا ہے بلکہ ہم نے آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے. کام اور بسو کام سے کام بنے گا بیچا کام سے کام بنے گا. مطلب اسی طرح بیٹھ کر آرام کرنے سے کچھ نہیں بنتا. پدې پوښي تاسو هغه مشهور واقعه چې کوم دی هغه اورېدلې ده چې یو پیری بابا جیو د هغه اولاد چې کوم دی ډېر نکم او نټله اولاد یې و. بابا ورته ویل داسې کار دی چې زه مړ شم زما د مرګ نه بعد زما پلانکي بوټي کې څه وختي خزانه د مرګ نه بعد چې کوم دی زامن لړلو غونډ پټي یو کنستو بی پکې خزانه نه وه چې غونډ پټي په کودالو کنستې شي لکه نو پټي واړو کنه یو زیو ورته وی چې باورونو کې اورور وی شي دا پټیم کنستې په کودالې مواله دي راځي چې یو کار وکړي چې غنم وکړو. نو غنم یې چې کوم دی پکې وکړلو چې کله غنم را لوی شو بیا دی اوري بلو نو یو مشرب راغی ګور اصل خزانه دار اصل خزانه دار سره دې اشاره کړی دا زما خپل مطلب دار زو کار پکار دی مطلب داسې چې کوم دی ناستا یا نور خلکو ته خوشالي دلو بلکې د بل رستو چې کوم دی زنده‌باد ناری وهل دا بچي خون نه کوي بلکې په خپل چې کوم دی سبکار دی. مونږ عمر له بچي هغه پښتو کې متلی په پردو بادرنګم ترم کیا کړی دا نو بدی خو چې کوم دی بچي زندگی نه جوړیږي ته ژوند خو چې کوم دی حل دا نه د امیر صاحب بلکې انسان په خپل پکار دی بچي چې په خپل سوکي. مونږ عمر له چې کوم دی اسلاف یادو مونږ خپل مشران یادو کنا هغه د علامہ اقبال په شکو کې الله پاک دوی شکو کې چې پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ وفادار نہیں هغه هم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں. هغه وی چې علامہ اقبال الله دوی چې موږ ستاسو په نوم باندې دا چل کړی دی نو په جواب شکو کې جواب ورغی علامہ اقبال خپل ځان په خپل معنی تے تو آبائی تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو.
علامہ اقبال شکوہ کی وہی اللہ پاک تھا چی تا شکر آواز ہے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا. صفحہ نمبر 190 مانے آخری بندوں کو درز ہوا اے دل تک چکم دے شیر دا سے دے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو آپ لوگ کس کی جگہ ہم لگاؤ. علامہ اقبال شکوہ کو پر شکوہ کی اللہ تو ویلو چیز صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں. لا شکوہ علامہ اقبال خپل ځان په خپل جواب ورکړي چې صفحه دهر سے باطل کو مټای کس نے، تاسو ویلو ته دنیا نه باطل چا وان کړ تا وان کړی دی نه ستا پلارانو. نوع انسان کو غلام سے چھڑایا کس نے، تا کړو لوگوں کو آپ لوگوں نے غلام سے چھڑایا تھا. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے کعبے کو اپنے پیشانیوں کے ذریعے کس نے آباد رکھا تھا، آپ نے رکھا تھا. میرے قرآن کو سینوں سے لگایا تھا، تو نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، نہیں وہ تو نہیں تھے تو آبائی تمہارے ہی مگر تم کیا تھے، وہ تو آپ کے آبا و اجداد تھے جن لوگوں نے اس طرح کام کیے تھے کہ دنیا سے باطل کو مٹا دیا تھا، نوع انسان کو غلامی سے چھڑا لیا تھا، میرے کعبے کو جبینوں سے بسا لیا تھا، میرے قرآن کو سینے سے لگا لیا تھا. وہ تو آپ کے کیا تھے، آبا و اجداد تھے، اور میں نے آپ کے آبا و اجداد کو اس کے متعلق ان کو عزت بھی دی تھی. تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ. اس طرح اپنے مطلب آپ نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا ہے اور آنے والے وقت کا انتظار ہو تو نہیں کرنا. نو گورز ہوا پردور بادرنگ کو چکر میں ترمکیا نہیں پکار بلکہ انسان کا پکار داری پخپلے مجھ دکار ہوگی اور یہ پوچھنے لگا پکار میں چکم دے بچے خلاصی گئے پکار بکار جوڑی گی. ہاں لگا ہاں. سوال نمبر 1 پاک عثمان ہوا ہے جواب ہو. نظم نفیر عمل کا مرکزی خیال رکھے. نظم نفیر عمل کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نوجوانان کو مسائل سے ڈرنا نہیں چاہیے اور مسلسل اپنی سوچ بچار کی ناکامی پر ماتم نہیں کرنا چاہیے بلکہ تقدیر کی خرابی کا رونا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے، آگے بڑھ کرو کچھ کام کرنا چاہیے. کام سے کام بنے گا. زویا ٹھیک چلے گا. سٹ ڈاؤن پلیز. تھینک یو. ہاں خلاصہ جو چی درجے مرکبات کے معنی کہ شوم تقدیر ہو. یہ کون سی مرکب ہے؟ شوم تقدیر مرکب اضافی. شاباش. تقدیر کی خرابی. جوری فلک بوڑھا آسمان کون سی یہ مرکب ہے؟ نہیں توصیفی. کیا ہے؟ بوڑھا آسمان. یہ ہر جگہ یہ زیر کا آنا یہ مرکب اضافی کی علامت ہو نہیں ہے. شاباش. محروم تجلی روشنی سے محروم، روشنی سے محروم. چارہ درد کا علاج جن سے کلام آیا نہایت بیش بہا اور قیمتی چیز مکر اور ریاحہ. نظم کا نفیر عمل کے پہلے بند میں شاعر نے کن الفاظ سے نوجوان وطن کو عمل کا درس دیا ہے؟ نظم نفیر عمل میں جناب شاعر مجید امجد صاحب نے بڑے افسن انداز سے قوم کے نوجوان طبقے کو مخاطب کیا ہے کہ اے میرے قوم کے نوجوان طبقے، آپ نے کب تک اپنی تقدیر کی خرابی کا روتے رہنا ہے؟ آپ نے کب تک اپنی سوچ بچار کی ناکامی پر ماتم کرتے رہنا ہے؟ آپ نے کب تک تقدیر کی خرابی کا روتے رہنا ہے؟ آپ نے کب تک وقت کی بے وفائی پر شکوہ شکایتیں کرتی رہنی ہیں؟ خدا کے بندے ان باتوں سے نکل آ اور آگے بڑھ کرو کچھ کام کرو. ہاں نظم میں استعمال ہونے والے تلمیحات کی نشاندہی کرے. آپ لوگوں سے میں نے کہہ دیا پہلے بھی کہ اس نظم میں 5 تلمیحات استعمال ہوئی ہے. پیروی مسلک فرحات، جامع جم، شوکتی روم، حشپتی روم، شوکتی کے، سہولتی رے، پنزو شوہا لگا. شاعر کے مطابق نوجوان طبقے کو کس چیز سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے؟ شاعر کے مطابق نوجوان طبقے کو دنیا کی کسی چیز سے بھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کے سامنے جتنے بھی مشاکل آئے
آپ نے ڈرنا نہیں ہے. آپ کے سامنے جامع جمشید آئے یا حکمت روم سہولت رے آئے یا شانی کئی جو بھی آپ کے سامنے آئے آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے. ڈر کو ڈر دکھاؤ. ڈر کو کیا ہے؟ ڈر دکھاؤ. یاد ساتھ بچے جب ڈر آپ لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کر دیا بیا تنش بچی ہوتی ہے خپل دغنا دایات ساتھ حضور مشہور خبر جو ڈر گیا وہ مر گیا. پتہ پوچھ ڈر بچے کم دے تنا پڑھ کے نہ راولے مکمل گرا غټ خبر چې کوم دی هغه دا ده بعض اوقات انسان چې کوم دی ورکی پریزنټیشن کی کالج کې په یونیورسيټي کې چې کوم دی هغه درېږي او هغه پریزنټیشن ورکی پریزنٹیشن کی دغه لاس پہ رپیگی پوری سال پہ رپیگی. بچے وہ بعض اوقات ممکن ہے آپ لوگوں سے کچھ غلطیاں ہو جائے. ادھر میں کس لیے کھڑا ہوں مطلب استاد ویلی سشوا استاد نے غلطی کی کہ بتا اصلاح کو پتہ پوچھنے لگا. بندے کو مرتے دم تک سیکھنا چاہیے ڈرنا نہیں چاہیے. کورس تو پورا ہو جانے پہلے نہ نظم ڈر پاتی مضامین پاتی تھی بلاشی. ہاں اللہ تو خیر کی. خواجہ الطاف حسین حالی امید میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ امید کے اور نام بھی ہے مد جزر اسلام مسدس حالی اور تیسرا نام کیا تھا امید. اور یہ نظم خواجہ الطاف حسین حالی نے کس کے کہنے پر لکھی تھی؟ سر سید احمد خان کی ایما پر انہوں نے نظم تحریر کر رکھی تھی بچی. اور دا چکم دے بدی کی شاہنامہ اسلام ہوئی بچی خواہ امید بس اے نا امیدی نہ یوں دل بجا تو جلک اے امید اپنی آخر دکھا تو ذرا نا امیدوں کی ڈارس بندہ تو فسردہ دلوں کے دل آ کر بڑھا تو تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہے جلی کے تیا تو نے سر سبز کی ہے. اس بن میں شاعر جناب خواجہ الطاف حسین حالی صاحب امید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور نا امیدی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نا امیدی بس خدا کے واسطے یہاں سے چلی جا تو کب تک ہمارے دلوں کو اداس کرتی رہے گی. اور امید سے مخاطب ہوتے فرماتے کہ اے امید اپنی ایک جھلک دکھلاؤ کیونکہ آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں. اور یہ جو لوگ نا امید بیٹھے ہوئے ہیں ان نا امید لوگوں کی ان کے دلوں کو آ کر بڑھاؤ کیونکہ امید ہی کی دولت سے کیونکہ امید ہی کی وجہ سے مردوں میں بھی جان پڑ جاتی ہے. مطلب وہ لوگ جو اتنے نا امید بن چکے ہیں جو مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں لیکن جب امید ان کے دل میں آ جاتی ہے تو یہی مرنے کے قریب لوگ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح وہ کہتیاں جو آگ لگ جانے کی وجہ سے مکمل جل بن کر راکھ ہو جاتی ہے یہی کہتیاں امید کی وجہ سے دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. میری بات کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا قائم دائم ہے یہ امید کی بدولت ہے. غرض ہوا جب کسان آتا ہے اور زمین میں ہل چلاتا ہے اسی طرح مطلب زمین میں دانہ ڈالتا ہے تو بظاہر تو وہ اپنی نقصان کر رہا ہے مطلب ہل چلانے کے الگ پیسے ٹائم کی الگ ضیاء اسی طرح پھر دانہ لے کر کھیت میں ڈالنا یہ تو دانے کو ضائع کر دینا ہے. لیکن کسان کے دل میں امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ یہی دانہ اگ آئے گا اور مجھے اس سے کئی گنا زیادہ مل جائے گا. پتہ پوچھنے لگا جیسے کہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ بننا چاہو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ بننا چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے. نو دا تب سے کم دے خپل ځان خوري کې تب جا کے کچھ آپ کے ہاتھ آئے گا. اگر شعر ہوئی سو زلا درنجو پشان میں دشا سو زلا درنجو پشان میں دشا کہ پسترگو دا اشنا لگی دل غواړي. پدې پوښتنه لگا نو بعض اوقات زمونږ وانته کې خلک چې کوم دي آج کل وہ موږ د پيو مجنونان جو کنه مشهور واقعه شي مجنون به خوراک نه کو بغیر د لیلا د خوراک د بخکړی نه چې هغه بل تیار کو نو اب مجنون خړو کني نو خوراک یې بیا نه خړو نو لیلا به ډیری چې کوم د خپل نوکر لا هغه پی ورکو لو کله سو او دا ورته مجنون له وسه
نا نوکر خو چونکه متعارف نو چې مجنون څوک دی نو بلار کې ورته بلا شي مجنونان ستاسو غونډه کې زما غونډه کې ناستو چې کوم مخ د خوراک مجنونی ما چې دا خوراک زو کوم اخر کې چا لیلا ته وایي چې بای داسې کار ته چې کوم خوراک لګي خو هغه نه کوي اخو چې کوم دی بل څه خوري نو لیلا چې کوم دی کله خوراک لګو نه پلیټ او چاړه پکې کېښوده او ورته ویل چې دا ورشه اوسې مجنون چې کله سره ملو شي چې خوراک کوي د خوراک د به وایي چې لیلا وایي چې زما ستا د وجود لږ غوښه پکار ده څه پکار دي غوښه نو وګورئ څه کېږي نوکر ورغی نو یو مجنون چې کوم دی ورغی زه مجنوني ما راکړې دی خوا چې خوراک کوي لا الله سي بنزل او د خاص خرما بلا وګي مې وټه ونه خوړلې هغه دې لږ صبر وکړه بای وسو ویل لا وی چې تاسو وجود واه پکار ده په دې معنی څه کوي په تو باغې دی وی مړ دې ما څه خراب دي بهر حال څه خبر نه مې خدای راته ویلي دي چې لږ واه به وجود نه راکې هغه سوچ کو یرو را زه د پای مجنونی پوښي کوم مجنونی ما اوریجنل خو نه ما ګیره بدل کېږي ما بل خلل شه لازم په نمبر په ټول موجودونه باندې وګرځیدو اخر کې چې کوم ریل موجودونه هغه ځنګل کې ناس غیر پروتو نار ناستو دیل تا ورغه وی بیل الله خوراک ورته ها ماشاءالله وی بلا مو دې نه راځي ماته پته چې زمال له معنی لري او کې مجبوره بوا دا ما اوس ما ورته نه خو بلا مو دوشو او تی خا مجنون یې کنه خو ځکه کار دی چې هغه خو ماته دا خبره کړې ده چې دا بسکه خپل وجود نه بغه راکې خا بیا سوي بیا کوم ځای خو خیر وته را وې دې خو دې دی هغه چاړه راواغه لغونده کې مخ نه پرېکړه ګوتې نه پرېکړه پتون نه پرېکړه د مټ نه پرېکړه کدي شي سینې نه پرېکړه کدي شي دې پکاري کدي شي دې پکاري اصل ته وتا نو مطلب ځان نه د پای موجود نه جوړه پدې پوښه لگا سفینہ پای نو طوفا میں توتی سکو بخشیا کو بکن عام توتی زلیخا کی غم خوار ہجرہ میں توتی دل آرام یوسف کہ زندہ میں توتی مصائب نے جب ان کو آن کر ان کو گھیرا سہارا وہاں سب کو ایک تیرا اس بن میں شاعر جناب خواجہ الطاف حسین حالی صاحب امید کی اہمیت کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ایک امید ہی تھی جب طوفان نوح آئی اللہ تعالیٰ نے نوح حسن بدعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا وہ دعا قبول ہوئی اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کر لو ایک کشتی بنا لو کشتی کے بنانے کے بعد وہ جو طوفان آ گئی وفارت تنور طوفان آ گئی تو اس وقت جو کشتی میں لوگ سوار تھے بہت یا کچھ کم زیادہ اللہ کو علم ہوگا تو اس وقت صرف ان کے دل میں ایک امید ہی تھی کہ انشاءاللہ یہ پانی سوکھ جائے گا اور ہم واپس ہو زمین پہ آ جائیں گے اسی طرح جب یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام سے اس کا بیٹا یوسف علیہ السلام کو دور کیا گیا تو اس کی آنکھیں کیا تھی وہ اس کی آنکھوں کی نظر چلی گئی کیا چلی گئی تھی لیکن اس کے دل میں امید تھی کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دنوں وہ لوٹ آئے گا اگر شاعر تھی کہ وہ شعر ویلے زویا ذہن تے میرا ډېر ښه شعر دی چې نظر یعقوب نے کر دیا ثابت نظر یعقوب نے نظر نون زوارا نظر یعقوب نے کر دیا ثابت عشق بینائی چھین لیتی ہے عشق بینائی چھین لیتی ہے مطلب جس طرح یعقوب علیہ السلام کے دل میں عشق تھی اپنے بیٹے کی تو اس کی آنکھوں کی وہ روشنی کیا ہو گئی تھی لیکن کیا ہوا اس کے دل میں کیا تھی امید تھی کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کیا ہو جائے گا وہ واپس آئے گا ٹھیک ہے بیٹا آزمائے کلام دی بدعا اگانو کې دی غواړم دلبره پرې مې نه خپل زیارتونه ستا په عشق کې نوي یوه ورځ به داسې راشي چې به یو شو یوه ورځ به داسې راشي چې به یو شو ما لیدلي دي خوبونه ستا په عشق کې ما لیدلي دي خوبونه ستا په عشق کې زلیخا کی غم خوار ہجرہ میں تو تھی اور جب زلیخا نے وہ جب یوسف علیہ السلام پر کیا ہو چکی عاشق ہو چکی تو اس سے گناہ کا مطالبہ کیا تو یوسف علیہ السلام بھاگا اور پھر اس نے پیچھے سے پکڑا تو اس کی دامن کیا ہو گئی پٹ گئی اور پھر اس نے اس پر بدنامی لگائی کہ مسجد مصر نے کیا کہا کہ اس بندے نے آپ کی بیوی کی چیل چالی کی ہے مطلب اس کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کیا تھا پھر وہ ایک بزرگ آیا اس نے کہا کہ دیکھو اگر اس کی قمیص ہو آگے سے پٹ چکی ہے تو یہ لڑکی سچی ہے اور یہ بندہ جھوٹا ہے اگر اس کی قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو پھر یہ یوسف سچا ہوگا اور یہ زلیخا کیا ہے جھوٹی ہوگی جب دیکھا گیا
تو اس کی قمیص کہاں سے پھٹی تھی؟ پیچھے کی جانب سے. تو یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی تو ثابت ہوئی، لیکن بہرحال بادشاہ وقت نے اس کو جیل میں ڈالا، اور زلیخا مسلسل اس کے پیچھے روتی رہی، مسلسل کیا کرتی رہی؟ روتی رہی. تو مطلب یہ ہوا اس کے دل میں بھی امید تھا کہ انشاءاللہ ایک دن آ جائے گا کہ میری ہاتھ تو لگ جائے گا یوسف علیہ السلام. اور اس طرح ہے بھی، وہ بوڑھی ہو چکی تھی، بیمار بن چکی تھی، لیکن اس طرح کی روایت میں نے سنی ہے کہ پھر اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے دوبارہ جوانی دے دے، اور اس کا رشتہ ہو چکا تھا کس سے؟ یوسف علیہ السلام سے. آپ کنفرم کر لیں کہ پیسر سے پوچھ لیا کسی اور سے کہ یہ بات اس میں کہاں تک کی صداقت ہے. ٹھیک ہے لگا؟ اور دلی آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی، اور جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اور پھر وہ 2 بندے آئے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. ایک نے دیکھا کہ میں نے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری سر پر کیا رکھی ہے؟ روٹیاں رکھی ہے، اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں. اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں، ان سے شراب بنا رہا ہوں. تو جب دونوں آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے ایک سے کیا کہا؟ جس کے سر پر پرندے وہاں سے روٹی کھا رہے تھے، اس نے کہا تم، آپ کی زندگی کا خاتمہ ہے، تو ختم، تو مر جائے گا. اور دوسرے سے کہا کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں، تو باہر جائے گا. اور اس نے کیا کہا کہ تم جب باہر جاؤ گے تو بادشاہ کے سامنے میری بات کہہ دینا. لیکن وہ بھول گیا. تو تقریباً 9 سال یا 9 سال سے کچھ زیادہ یہ عرصہ یوسف علیہ السلام نے کہاں گزاری؟ جیل میں. لیکن پھر بھی اس کے دل میں کیا تھا؟ امید تھا کہ بھائی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کیا ہو جائے گا، میں نکل آؤں گا. اسی طرح سارے لوگوں کو جب مصائب ہر طرف سے گھیر لیتی ہے تو وہاں پر صرف لوگوں کو ایک امید ہی کا سہارا ہوتا ہے. یہ پوچھ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہر طرف سے مصیبت ہی مصیبت نظر آئے، ہر طرف سے تکلیف ہی تکلیف نظر آئے، اس وقت تکلیف پر چھلانگ لگانا بہادری ہے. مطلب پھر تو کیا کرو گے؟ بہادر آدمی ایک دفعہ مرتا ہے، ڈرپوک مرنے سے پہلے 100 دفعہ مرتا ہے. اس لیے 100 دفعہ مرنے سے بہتر کیا ہے کہ بندہ ایک دفعہ مر جائے. امید کو دل سے نہیں نکالنا چاہیے، مرتے دم تک بندے کو سٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا؟ بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، اکڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے. اس بن میں شاعر جناب خواجہ الطاف حسین حالی صاحب امید کو مخاطب کرتے فرماتے کہ امید واحد تو ایک چیز ہے کہ جب لوگ نا امیدی کی دلدل میں پھنس چکے ہوتے ہیں اور وہ ڈوبنے کے قریب ہوتے ہیں، ایک امید ہی ہوتا ہے جو آ کر ان کو بچا لیتا ہے. اسی طرح اکثر لوگ جب نا امیدی کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، پھر ایک ہی سہارا ہے امید کہ آ کر ان کو دوبارہ بچا لیتا ہے. اسی طرح بہت سارے دل جو اکڑ جاتے ہیں، اسی طرح بہت سارے گھر جن کو نا امیدی اجڑ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ایک امید ہی ہوتا ہے کہ وہ واپس آ کر اسی برباد گھر کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے. اسی طرح بہت سارے جو لوگ کمزور تھے، امید نے ان کو طاقت عطا کی ہے. اور اس طرح جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، ایک امید ہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کر لیتا ہے؟ وہاں پر وہ اجالا بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے لگا؟ قوی تجھ سے ہمت ہے پیر و جواں کی، بندی تجھ سے ڈارہ سے خرد و کلا کی، تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکا کی، تگاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، روارو ہے ہر قافلے میں تجھی سے. اس بند میں شاعر جناب خواجہ الطاف حسین حالی صاحب امید کو مخاطب کرتے فرماتے کہ یہ امید بوڑھے اور نوجوان سب کی ہمت تجھ ہی سے مضبوط ہے. چھوٹوں بڑوں سب کی امید، سب کا سہارا ایک امید ہی ہے، کیونکہ امید کی وجہ سے اس دنیا کی ترتیب بنی ہوئی ہوتی ہے. کیونکہ خدا نخواستہ اگر امید نہ ہو تو یہ دنیا کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. زندگی کے ہر مرحلے میں چہل پہل یہ امید کی وجہ سے ہے. دنیا کے ہر قافلے میں جو روا رو ہے، چل چلاؤ ہے، وہ کس وجہ سے بیٹا؟ امید کی بدولت ہے. مطلب آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، ادھر میں آپ کے لیکچر دے رہا ہوں، تو آپ لوگوں کے دل میں امید ہے
کہ ہم بایو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر بن جائیں گے، اسکول پڑھ کر آگے بڑھ جائیں گے، تو لالچ اور امید، اس طرح میرے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ یکم تاریخ آئے گی تو کچھ تنخواہ ملے گی. تو خدا نخواستہ اگر امید اور لالچ کو درمیان سے نکال لیا جائے تو دنیا کا نظام مکمل ایک جگہ رک جائے گا. ٹھیک چلے گا. نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے، تونگر بنایا گداؤں کو تو نے، دیا دسترس نارساؤں کو تو نے، کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، سکندر کو شان کئی تو نے بخشی، کولمبس کو دنیا نہیں تو نے بخشی. اس بند میں شاعر جناب خواجہ الطاف حسین حالی صاحب امید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک واحد امید ہی ہے کہ جب کہیں پر کوئی بندہ کسی کی آواز کو سننے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کی مدد کو تیار نہیں ہوتا، واحد امید ہی ہے جو اس بندے کو نواز دیتا ہے. اسی طرح بہت سارے بیکاری لوگ، فقیر لوگ، جب ان کے دل میں امید ہوتی ہے تو امید کی طاقت سے وہ لوگ کیا بن جاتے ہیں؟ امیر بن جاتے ہیں. اسی طرح کمزور لوگوں کو طاقت کس کی وجہ سے ملتی ہے؟ امید کی وجہ سے. اس طرح وہ لوگ جن کی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، وہ مکمل طور پر غریب ہوتے ہیں، یہی لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں. ان بادشاہ بننے کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ امید. اس طرح سکندر جو مقدونیہ کا بادشاہ تھا، اس کے دل میں امید تھی، اس لیے اس نے پوری دنیا کو کیا کر رکھا تھا؟ فتح کر رکھا تھا. ایرانی سلطنت جو اس وقت کی ایک سپر پاور تھی، اللہ تعالیٰ نے مقدونیہ کے بادشاہ سکندر کے قدموں میں شانکئی کو لا کر ڈیر کر دیا. اس طرح کولمبس کے دل میں کیا تھی؟ امید تھا. جس نے کیا کیا وہ آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، اور اس نے کیا دریافت کیا؟ امریکہ کو. کولمبس ہی از دا فاؤنڈر آف امریکہ. سمجھ میں گئے لگا؟ وہ رہ رو نہیں رکھتے جو کوئی ساما، خور و ذات سے خالی ہے داما، نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آساں، نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہا، تیرے بل پہ خوش خوش ہے اس طرح جاتے کہ جا کر خزان نہیں اب کوئی پاتے. اس بند میں شاعر جناب خواجہ الطاف حسین حالی صاحب امید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس نہ سامان سفر ہوتا ہے، نہ ان کے پاس سامان کوئی خرچہ، نہ ان کے ساتھ کوئی دوست جو جس کے ساتھ مل کر اس کی منزل آسان ہو جائے، نہ کوئی ایسا غمخوار ساتھی جو اس کی دل کی اس مطلب یہ ہے کہ درد کو سنے، لیکن امید ہی ہوتی ہے کہ وہ انشاءاللہ میں جاؤں گا تو کامیاب بن جاؤں گا. تو وہ اس طرح خوش ہو کے جاتے ہیں جیسے کہ ابھی وہاں پر جا کر وہ لوگ خزانہ پالیں گے. تدیو غٹ ایگزامپل زمو خلق بہر زی سعودیہ تزی، دبئی تزی، دارنگے چکم دے نور ملکن تا اغیزی نہ دا اغا علاقی تعارف اغی سری، نہ ولا دا اغا علاقی زبان ورزی، نہ چکم دے دا اغا علاقی دا اتار چڑھو نہ خبر بھی، و بیا ہم دمرا خوشحال روان بھی. پدی خلق مبارکے ورکی لگی پلاکی دا ویزاو لگے دا مبارک شو مبارک شو مبارک شو مبارک شو. حالانکہ دخل بالحالو دا پلاسیس نشتا، بالحال دا اس نشتا، خو بیا علم خلق صلی اللہ عزیز لگا مبارکے لولی خلق تم امید دے اور تمو جو انشاءاللہ تل دلتا کی اور بس پیسے کے دلی دا امید دے سویا. کو امید نہیں نو سوک بات چلو کی سوک بچے کم دے سے باہر نرش پدے پوچھو لگا. زمین چوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا، سمی کا گما تک نہیں جب کہ ہوتا، شب روز محنت میں ہے جان کوتا، مہینوں نہیں پاؤں پیلا کی سوتا، اگر موجزن اس کے دل میں نہ ہو تو دنیا میں غل بوک کا چارسو ہو. اس بند میں شاعر جناب خواجہ الطاف حسین حالی صاحب امید کی اہمیت کو بیان کرتے فرماتا ہے کہ امید ہی کے بدولت ہو. حالانکہ کسان کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ امید ہوتی ہے. خدا نخواستہ اگر اس کے دل میں امید نہ ہوتی تو یوں وہ کیا نہ کرتا؟ کھیتی نہ لگاتا. نہیں، وہ اس کے دل میں امید ہوتی ہے، وہ اٹھتا ہے، کھیت میں ہل چلاتا ہے، پھر دانہ ڈالتا ہے، اور وہ مہینوں تک پاؤں پہ لا کر نہیں سوتا. مطلب کبھی اس کی آبیاری کرتا ہے، کبھی اس کی گوڑی کرتا ہے. مختلف مراحل ہوتے ہیں کھیتوں میں کام کرنے کے. ان مراحل سے گزرتے ہوئے آخر میں جا کر اس کے ہاتھ کیا لگتا ہے؟ غلہ، اناج لگتا ہے. پھر یہی اناج منڈی میں آتا ہے، لوگ بھی کھاتے ہیں. تو خدا نخواستہ اگر کسان کے دل میں امید نہ ہو تو پوری دنیا میں ہر طرف بھوک کا
شور اور شرابہ ہوگا، ہر طرف بھوک پھیل جائے گی۔ تو یہ پوری دنیا کھا رہے ہیں لوگوں، یہ کس وجہ سے کھا رہے ہیں؟ امید کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اگر خدا نخواستہ امید نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا برباد ہو جائے گی۔ دنیا کیا ہو جائے گی؟ لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ سمجھ گئے بیٹا اس کو؟ بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، پہاڑ ایک وضو اور ہو کوہ غم پر، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک، دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک۔ اس بند میں شاعر جناب خواجہ الطاف حسین حالی صاحب امید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں واحد کیا ہے؟ ایک امید ہی ہے۔ خدا نخواستہ اگر امید نہ ہو تو لوگ برباد ہو جائیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کی جتنی تکالیف، تمام کے تمام تکالیف مجھ پہ آئے، تمام کے تمام تکالیف مجھ پہ آ جائے، مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں، جب تک امید میرے دل میں ہے، جب تک امید میرا دل بڑھتا رہے گا، جب تک دماغوں میں امید رہے گی، تب تک میں ہاروں گا نہیں۔ مد جزر اسلام خواجہ الطاف حسین حالی۔